السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں رکوع نمبر 5 کا ترجمہ اور تفسیر۔ اصل میں آج میں یہاں بنا رہا ہوں، ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ گرمی بہت ہو رہی ہے۔ 4-6 دن سے تو گرمی اتنی شدید پڑ رہی ہے کہ بغیر اے سی کے بیٹھنا اتنی دیر تک، اچھا پنکھا چلاؤ تو پھر پنکھے کی آواز بہت آتی ہے، پھر وہ مزہ نہیں آتا ریکارڈ میں، کیونکہ پھر پنکھے کی آواز آئے گی، ہے نا، کیونکہ پنکھا تو آواز کرتا ہے۔ تو میں نے سوچا آج اے سی میں سکون سے بناتے ہیں، کیونکہ جب سکون نہیں ہوتا، بے چینی سی ہو رہی ہوتی ہے گرمی کی وجہ سے، تو پھر وہ مزہ نہیں آ پاتا ہے۔ اب آپ لوگ بولو گے مفتی صاحب اے سی لگوا لو۔ بھائی صاحب اے سی لگتی ہے بہت مہنگی، 35,000 روپے کی اے سی آتی ہے، تو اے سی وے سی کا بجٹ نہیں ہے ہمارے پاس ابھی اتنا، اگلے سال دیکھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ چلیے، آپ لوگ سوچتے ہو گے یار مفتی صاحب تو اتنے مالدار ہیں۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن سب کچھ توکل علی اللہ ہے۔ یعنی اب آپ اگر مجھ سے پوچھیں کہ میرا بینک بیلنس کتنا ہے، تو آپ حیران ہوں گے کہ 10,000 روپے، بس 10,000 یا 12,000 اکاؤنٹ، اتنا اماؤنٹ ہے جس سے اکاؤنٹ مینٹیننس جو ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، ادھر آیا ادھر گیا، سب ختم۔ کام اتنے لمبے چوڑے ہیں کہ اپنا ذاتی پیسہ بھی اس میں خوب لگ جاتا ہے۔ تو میں یہ سوچتا ہوں کہ یار جب اللہ تعالیٰ سارے اخراجات پورے کروا رہا ہے، اللہ سب کچھ دے رہا ہے، تو کیوں بلا وجہ اپنے سردردی پالنا، جوڑ کے بچا کے کیوں سردردی پالنا؟ اب جب اے سی کا انتظام اللہ کروائے گا تو کروا دے گا، کیوں ٹینشن میں پڑنا؟ اللہ کی مرضی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا انتظام کروایا ہے، اللہ تعالیٰ ہر کام لے رہا ہے، ہر چیز کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے نا، دین کا کام لے رہا ہے، اس سے بڑی اور کیا نعمت ہو سکتی ہے؟ تو سوچا کہ آج تھوڑا تسلی سے بناتے ہیں۔ چلیے، تو پچھلے 2 رکوع سے 3 رکوع سے یہی باتیں چل رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ کو نصیحت کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ نصیحتیں کر رہا ہے، سمجھانے کی کوشش، سمجھا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ دیکھو سدھر جاؤ، باز آ جاؤ، مان جاؤ۔ تو آگے کے رکوع میں بھی یہی سب باتیں ہیں کہ شرک کو چھوڑ دو اور اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں لگ جاؤ۔ دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں یوٹیوب سے بہت کماتا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے نا، اللہ کا شکر ہر حال میں ادا کرنا چاہیے، لیکن میں کمانے پہ فوکس نہیں کرتا ہوں۔ اگر میں کمانے پر فوکس کروں، آپ نے مجھے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ میں کسی ایپ کا پروموشن کر رہا ہوں۔ یوٹیوب سے کمائی ہوتی ہے، لیکن یوٹیوب سے جو کمائی ہوتی ہے وہ اتنی نہیں ہوتی جتنا سمجھا جاتا ہے۔ جتنا سمجھا جاتا ہے اتنی کمائی اسپانسرشپ سے ہوتی ہے۔ یعنی میں کسی پروڈکٹ کا ایڈ کروں، میں کسی ایپ کا ایڈ کروں، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے جو یوٹیوبر ہیں اور سیلیبریٹیز ہیں، ان کو آپ نے دیکھا ہوگا وہ جوئے سٹے کے ایپ کو پروموشن کر رہے ہوتے ہیں، اس میں ہوتی ہے خوب کمائی۔ اگر میں نے ایک ایپ کا پروموشن کیا، 10 لاکھ روپے میری جیب میں آ جائیں گے ایک ویڈیو پہ، بس 5 لاکھ 10 لاکھ، اور اگر میں 1 سال کا کانٹریکٹ کروں تو 1 کروڑ ایسے آ جائے گا۔ لیکن جب کام اللہ کے لیے ہوتے ہیں تو پھر اللہ پر توکل کر کے سب چھوڑا جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو اسی لیے جتنی کمائی ہوتی ہے اس سے زیادہ خرچے ہو جاتے ہیں۔ ایڈیٹر کا خرچہ ہے، کیمرے کا خرچہ ہے، لائٹ کا خرچہ ہے، دنیا بھر کے خرچے ہوتے ہیں۔ آپ یقین مانیں کہ یہ جو قرآن کا چینل ہے نا، جس پہ یہ سب آپ لوگ ویڈیوز دیکھتے ہو، اس پہ جتنا خرچہ ہے اس کی آدھی بھی کمائی نہیں ہے اس چینل سے، جتنا میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ مفتی صاحب تو بس یوٹیوب پہ لگے ہوئے ہیں، تو میرا کمانا مقصد نہیں ہے۔ کمانا اگر مقصد ہوتا نا تو آپ مجھے دیکھ رہے ہوتے ہیں، میں گاڑیوں میں بہت لمبے چوڑے سفر کر رہا ہوتا ہے نا، میرے مختصر سفر ہوتے ہیں، گاڑی بھی میرے پاس ایک ہی ہے، ابا کے زمانے کی، یعنی جو ہمارے والد صاحب کی ہے وہی ہے، ہماری پرسنل کچھ بھی نہیں ہے، اور جتنے بھی کام ہیں سب سوشل کاموں میں خرچ ہو رہا ہے۔ تو آپ سب کے ساتھ یہ جو مشن چل رہا ہے یہ خیر کے کاموں میں، مرنے کے بعد کی زندگی کی فکر چل رہی ہے، اس زندگی کی فکر نہیں چل رہی۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ چلیے، کبھی آپ آؤ گے فیروز آباد تو اور اچھے سے سمجھنا۔ تو آج کے رکوع میں بھی اللہ تعالیٰ اسی بات کو بیان فرما رہا ہے۔ دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُم بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ۔
اگر وہ لوگ آپ کو جھٹلائیں تو کہہ دیجئے میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل، تم پر میرے عمل کی اور مجھ پر تمہارے عمل کی ذمہ داری نہیں ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو کئی بار بتایا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے بڑی محبت فرماتے تھے، تو حضور اسی کڑن میں رہتے تھے۔ حضور کو اسی بات کی فکر رہتی تھی کہ فلاں ایمان لے کے کیوں نہیں آ رہا ہے، فلاں حق کو قبول کیوں نہیں کر رہا ہے۔ جیسے ایک باپ اپنی اولاد کے لیے کیا چاہتا ہے، حضور تو تمام باپوں سے، تمام ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اچھا حضور سچ کو بیان کر رہے ہیں، حق کو بیان کر رہے ہیں، دین کی دعوت دے رہے ہیں، اور حضور جہنم سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میرا ایک ایک امتی جہنم سے بچ جائے، تو حضور کو وہ کڑن اندر سے گھلنا رہتا تھا فکر میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کو نازل کر کے حضور کو تسلی دی اور یہ بتایا کہ کچھ لوگ تو آپ کو جھٹلائیں گے، کچھ لوگ حق کو قبول نہیں کریں گے، کیونکہ انہوں نے ٹھان کے ہی رکھا ہوا ہے۔ اسی لیے آپ فکر مت کیجیے، آپ پریشان مت ہوئیے، اور آپ کیا کہہ دیجئے وَإِن كَذَّبُوكَ، اور اگر کذبوکا وہ لوگ جھٹلا دیں، کذبوکا آپ کو، تو آپ پریشان مت ہوئیے۔ کیا کہیے آپ ان سے؟ فقل، تو آپ کہہ دیجئے لی عملی، لی میرے لیے، عملی میرا عمل ہے، ولکم اور تمہارے لیے عملکم تمہارا عمل ہے، انتم تم بری ہو، یعنی انتم تم بریئون بری ہو، یعنی تمہارے اوپر ذمہ داری نہیں ہے، مما اس کام کی، اعمل جو میں کرتا ہوں، وانا اور میں بری ہوں، یعنی مجھ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، مما ان کاموں کی، تعملون جو تم کرتے ہو، تو میرا عمل میرے ساتھ ہے، تمہارا عمل تمہارے ساتھ ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ یہ لوگ، بعض لوگ جو ہے نا وہ قرآن مجید کو سنیں گے، منافقین کی نشانی ہے کہ وہ قرآن مجید کو سنیں گے اور یہ ظاہر کریں گے کہ دیکھو ہم تو اللہ کا کلام سن رہے ہیں، لیکن ان کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت نہیں ہوگی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، ان میں سے بعض آپ کی طرف کان لگا لگا کر سنتے ہیں۔ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، لیکن کیا آپ بہروں کو سنا سکیں گے؟ کیونکہ ان کو چاہے ان کو سمجھ بھی نہ ہو، گو کہ ان کو سمجھ بھی نہ ہو۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ لوگ قرآن بھی سن رہے ہیں لیکن ان کا مقصد اعتراض کرنا ہے قرآن پر۔ تو یہ جو ہے نا بہرے ہو چکے ہیں، یعنی حق کو یہ سنتے تو ہیں لیکن حق کو سن کر بھی انسنا کرتے ہیں۔ تو یہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے بہرا آدمی، تو بہرا جب سن ہی نہیں سکتا ہے، آپ اس کو کتنی کوشش کرو گے سنانے کی، وہ سن ہی نہیں سکتا ہے، ایسے ان کا حال ہے۔ وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے کچھ لوگ ہیں، مِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ جو کان لگا لگا کر سنتے ہیں، الیک آپ کی طرف، افانتا تو کیا آپ، تسمعو سنا سکیں گے، ثم بہروں کو، ولو چاہیں وہ، لو کانو چاہیں وہ لوگ، لا یعقلون سننا ہی نہ چاہیں، سمجھنا ہی نہ چاہیں، تو کیا ایسے لوگوں کو آپ سنا سکیں گے؟ یعنی اللہ کے نبی کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ لوگ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ حق کو قبول کر لیں، اسی لیے آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیں، آپ پریشان نہ ہوں، آپ زیادہ پریشان نہ ہوں، زیادہ فکر میں مت پڑیں، ٹھیک ہے؟ دیکھیے آگے، وَمِنْهُمْ مَنْ يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ ان میں سے بعض وہ ہیں جو آپ کی طرف دیکھا کرتے ہیں، لیکن کیا آپ اندھوں کو راستہ دکھا سکیں گے، گو کہ ان کو سمجھ بوجھ بھی نہ ہو؟ کچھ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں، آپ کے معجزے دیکھ رہے ہیں، آپ جو کچھ بیان کر رہے ہیں اس کو بھی دیکھ رہے ہیں، سب کچھ ان کے سامنے ہے، آپ کی زندگی سامنے ہے، لیکن یہ اندھے بنے ہوئے ہیں، یہ حق کو دیکھ کر بھی ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے انہوں نے دیکھا نہ، اندیکھا کر رہے ہیں، تو یہ دیکھنا ہی نہیں چاہ رہے، آپ ان کو کیا دکھائیں گے؟ ایک آدمی اگر اندھا ہو تو آپ اس سے کہو دیکھو دیکھو، وہ کیا دیکھے گا؟ وہ دیکھ ہی نہیں سکتا ہے۔ تو ان کی مثال بالکل اسی طرح سے، وَمِنْهُمْ اور ان میں سے، من کچھ لوگ ایسے ہیں، ينظروا جو دیکھتے ہیں، الیک آپ کو، افانت تو کیا آپ، تہدی دکھا سکتے ہیں، عمیا اندھے کو، ولو چاہے وہ، کانوا لا یبصرون چاہے وہ سمجھ دیکھنا نہ چاہے، چاہے ان کو سمجھ بوجھ نہ ہو۔ دیکھیے آگے، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس فکر میں رہتے تھے کہ یہ جہنم میں جائیں گے، ان کی آخرت برباد ہو جائے گی، ان کا نقصان ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بھی بیان کیا کہ اللہ تو کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا، کسی انسان پر ظلم نہیں کرتا، یہ خود اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کے نبی کو تسلی بھی ہے، اور مشرکین مکہ اور کفار کو ایک وارننگ بھی ہے کہ وہ سمجھیں کہ نقصان ان کا ہے، یہ دشمنی رکھ رہے ہیں اسلام سے اور مسلمانوں سے، تو اسلام کا اور مسلمانوں کا کوئی نقصان نہیں ہے، نقصان انہی کا ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ، اچھا، ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون،
بے شک اللہ لوگوں پر کچھ ظلم نہیں فرماتے لیکن لوگ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اچھا، کچھ کامنٹس میں دیکھ رہا تھا کل، تو اس میں کوئی بول رہا تھا کہ مفتی صاحب انگلش میں ویڈیو کیوں اپلوڈ کر رہے ہیں؟ وہ یوٹیوب کو ایک فنکشن ہے، جب آپ سیٹنگ وغیرہ میں جائیں گے تو اس میں آتا ہے کہ آڈیو آپ کس میں سننا چاہتے ہیں، انگلش میں، تو وہ انگلش میں ڈب ہو کے میری ویڈیو چلے گی، تو وہ میری آواز نہیں ہے بھائی، وہ انگلش ڈبڈ ہو کے آپ سن رہے ہیں، تو سیٹنگ کو چینج کریے گا اگر انگلش میں سنائی آ رہا ہے تو، ٹھیک ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یظلم الناس، لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، شیئا، کچھ بھی، ولکن الناس، لیکن لوگ، انفسہم، خود اپنے اوپر، یظلمون، ظلم کرتے ہیں۔ آگے دیکھیے، آگے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ آخرت کے میدان میں جب یہ اٹھیں گے تو ان کو ایسا لگے گا کہ دنیا کی زندگی تو بہت چھوٹی سی تھی اور یہ ایک دوسرے کو پہچان بھی رہے ہوں گے۔ دیکھیے، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ، اور جس دن اللہ ان کو جمع کریں گے تو انہیں محسوس ہوگا کہ گویا محض دن کی ایک گھڑی وہ برزخ میں رہے۔ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ، وہ ایک دوسرے کو پہچانتے بھی ہوں گے۔ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ، واقعی وہ لوگ بڑے نقصان میں پڑ گئے جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا اور ہدایت سے محروم رہے۔ تو آخرت میں جب ان کی اللہ سے ملاقات ہوگی تو ان کو ایسا لگے گا کہ ارے اس کا تو ہم انکار کرتے تھے، یہ تو مرنے کے بعد ہم دوبارہ زندہ ہو گئے، اور دنیا کی زندگی بہت تھوڑی لگے گی۔ یہ جو دنیا کی زندگی ہے نا، ہر ایک شخص کو جب ہم لوگ اٹھیں گے نا مرنے کے بعد، دوبارہ قبروں سے اٹھیں گے، قیامت قائم ہو جائے گی اور آخرت کا میدان لگا ہوا ہوگا، تو اس وقت جب ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے تو ہمیں ایسا لگے گا جیسے ہم دنیا کی زندگی گزار کر جیسے ابھی آ گئے ہیں، وہ تھوڑا سا حصہ دن کا، جیسے ہوتا ہے نا، کبھی کبھی آپ نے غور کیا ہوگا ہم لوگ سوتے ہیں تو 8 گھنٹے 9 گھنٹے 10 گھنٹے سو جاتے ہیں تھکان کی وجہ سے، نیند بہت گہری آتی ہے، اور جب اٹھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے ارے میں یار 9 گھنٹے سو لیا، 9 گھنٹے سو لیا میں، ہے نا؟ ایسا لگتا ہے نہیں لگتا؟ ایسے ہی اگر ہم اپنی پاسٹ کی زندگی کو دیکھیں، جیسے مان لیجئے عمر کسی کی 40 سال ہو گئی، کسی کی 30 سال ہو گئی، کسی کی 50 سال ہو گئی، تو پاسٹ کی لائف کو جب ہم سوچتے ہیں تو ایسا لگتا ہے 30 سال گزار دیے یار۔ اچھا ایسے سوچو کہ 30 سال بعد، تو لگتا ہے 30 سال تو بہت ہو گئے، اور گزرنے کے بعد وہ 30 سال کیسے لگتے ہیں؟ جیسے ایک دن سے بھی ایک خواب سا بس۔ تو بالکل اسی طرح سے قیامت جب قائم ہوگی اور لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے تو ان کو ایسا لگے گا جیسے دن کا کچھ حصہ وہ لوگ گزار کے آئے ہوں، اور جیسے بہت جلدی سے کسی سے ملاقات ہو جاتی ہے تو سب ایک دوسرے کو پہچان رہے ہوتے ہیں، اسی طرح سے جیسے ہم اپنی زندگی میں ایک دوسرے کو پہچان رہے ہوتے ہیں، ایسے ہی سب ایک دوسرے کو پہچانیں گے بھی۔ اور اس دن جو اللہ کی ملاقات کو، یعنی جو یہ کہتے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے، اس دن ان لوگوں کو نقصان اٹھانا پڑے گا، کیونکہ وہ اس دن اللہ سے ملاقات دیکھ لیں گے، کرے یہ تو ہم دوبارہ مر کے بھی دوبارہ زندہ ہو گئے، لیکن اس وقت ان کا افسوس کرنا کوئی کام نہیں آئے گا۔ دیکھیے، وَيَوْمَ، اور اس دن، یوم یحشرہم، اللہ ان کو جمع کرے گا، وَيَوْمَ یحشرہم، اور جس دن اللہ ان کو جمع کرے گا، دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں، کَأَلَّمْ، تو ان کو ایسا لگے گا، یلم یلبثوا، کہ وہ نہیں ٹھہرے دنیا کے اندر، الا مگر، ساعتم، کچھ گھڑی، من النہار، دن کی، یعنی دن کا کچھ حصہ دنیا میں رکیں، یتعارفون، وہ ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے، بینہم، ایک دوسرے کو، قد خسرا، نقصان اٹھانے والے ہوں گے، الذین، وہ لوگ، کذبوا، جنہوں نے جھٹلایا، بلقاء اللہ، اللہ کی ملاقات کو، وما کانوا، اور وہ لوگ ہوں گے، مہتدین، ہدایت سے محروم۔ اور یہ لوگ کون تھے؟ ہدایت سے محروم رہے، اللہ کی ملاقات کو انہوں نے جھٹلایا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو جھٹلایا، تو یہ ہدایت پانے والے نہیں رہے۔ آگے دیکھیے، وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ، ہم ان سے جن باتوں کا وعدہ کر رہے ہیں، ان میں سے کچھ ہم آپ کو دکھا دیں یا ہم آپ کو وفات دے دیں، ان سب کو ہماری طرف لوٹنا ہی ہے، پھر جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ تو اس پر گواہی ہے۔ اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب
مکے میں حضور تھے تو بہت ستایا جاتا تھا مسلمانوں کو اور بہت زیادہ سازشیں رچی جاتی تھی، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے وارننگ دی ہے کہ دیکھو تم پر عذاب آ جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ تو یہ لوگ کہتے تھے اچھا یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، کب ہوگا؟ اللہ کا عذاب کیوں نہیں آ رہا ہے ہمارے اوپر؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت بہت ساری باتیں قرآن مجید میں اور وحی کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں کہ ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ کچھ باتیں تو وہ ہوں گی، یعنی جو نافرمان قوم کے لیے، جب قوم حد سے زیادہ نافرمانی کرتی ہے، اور مشرکین مکہ تو حد سے زیادہ نافرمان تھے، اور ان کے بیچ تو چونکہ پیغمبر تھے، تو ان کا حال تو خراب ہونا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے عذاب کب آئے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بیان فرمایا کہ اے پیغمبر، کچھ آپ کی زندگی میں چیزیں ہو جائیں گی، کچھ آپ کے اس دنیا سے جانے کے بعد ہوں گی۔ جیسے فتح مکہ ہوا، مکہ فتح ہوا حضور کے ٹائم میں، اور حضور کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے 100 سال کے بعد ایشیا، افریقہ اور پوری دنیا کے اندر اسلام پھیل گیا۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوئیں جو حضور کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد ہوئیں، اور مشرکین مکہ کا صفایا ہو گیا، جزیرہ عرب سے ہی وہ نکال دیے گئے۔ تو ان تمام باتوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اس میں ایک وارننگ بھی ہے مشرکین مکہ کے لیے کہ دیکھو ایسا ہوگا، اور یہ تم جلدی مچاتے ہو عذاب کی، تو عذاب ایسا نہیں ہے کہ تمہارے کہنے پہ آ جائے گا، اللہ کی حکمت ہے، اللہ کی مرضی، اللہ کے فیصلے ہیں۔ کچھ چیزیں حضور تمہارے سامنے ہی آ جائیں گی، کچھ چیزیں تمہارے سامنے نہیں آئیں گی، تمہارے جانے کے بعد آئیں گی۔ دیکھیے، لیکن یہ پکا ہے کہ مرنے کے بعد اللہ کے سامنے تم سب کھڑے ہوگے، تب تمہیں بہت احساس ہوگا، تم شرمندہ ہوگے، تمہیں اپنے اوپر غصہ آئے گا، اور تم جب اپنی آنکھوں سے وہ دیکھ لو گے اللہ کے عذاب کو آخرت کے میدان میں، لیکن اس وقت تمہارا یہ پچھتاوا کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ دیکھیے، وَإِمَّا اور یا تو ہم نُرِيَنَّكَ آپ کو دکھا دیں گے بعض الذی بعض وہ باتیں نعیدہم جن کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، او یا نتوفینک ہم آپ کو وفات دے دیں گے، ہے نا، ہم آپ کو وفات دے دیں، فَإِلَيْنَا یا ہم آپ کو وفات دے دیں بعد میں، یعنی وہ چیزیں ظاہر ہوں گی، فَإِلَيْنَا تو ہماری ہی طرف مرجعہم ان سب کو لوٹنا ہے، ثم اللہ پھر اللہ تو شہید گواہ ہے ہی علامہ ان تمام کاموں پر جو یہ لوگ کرتے ہیں، یعنی یہ چھپ کے کریں چاہیں جیسے کریں، اللہ تو دیکھ رہا ہے سب، ہے نا۔ تو آخر تو یہ دنیا کی سزائیں تو آئیں گی ان کے اوپر، کچھ آپ کے سامنے آ جائیں گی، جیسے فتح مکہ کے موقع پر یہ سب مغلوب ہو گئے، سب شکست کھا گئے، اور جزیرہ عرب سے ہی ان کو باہر نکلنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دے دیا۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو حضور کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد ہوں گی، یعنی یہ تو چاہتے تھے اسلام دبے، لیکن اسلام پوری دنیا کے اندر پھیل گیا، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں آخر تو یہ ہونا ہے کہ آخرت کے میدان میں ان کو ان کے کیے کی سزا ملے گی، اور جو یہ کچھ کر رہے ہیں اس پر اللہ گواہ ہے، یعنی اللہ کے علم میں سب کچھ ہے۔ آگے دیکھیے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ ہر امت کے لیے ایک پیغمبر ہیں، فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ پھر جب ان کے رسول آ جاتے تھے تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا تھا، اور ان کے ساتھ ناانصافی نہیں کی جاتی رہی ہے۔ اللہ کا ایک اصول ہے، اللہ کا ایک قانون ہے، ایک اصول ہے۔ ویسے تو اللہ پیغمبر کو نہ بھیجتا تب بھی انسانوں کے لیے یہ لازم تھا کہ انسان اس قدرت کو ہی دیکھے، اس قدرت جیسے دھوئیں کو دیکھ کے ایک بچہ بھی سمجھ جاتا ہے کہ آگ لگی ہے، تو اللہ کی اس قدرت کو دیکھنے کے بعد اللہ کو پہچان لینا چاہیے تھا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو بھیجا، پیغمبروں کو بھیجا، اور اللہ تعالیٰ عذاب نازل نہیں فرماتا، کیونکہ اللہ بھی اپنے بندوں سے بڑی محبت فرماتا ہے۔ اللہ مہلت دیتا ہے، ٹائم دیتا ہے، اس دنیا کے اندر فل مہلت دیتا ہے۔ بعض دفعہ اسلام کو، مسلمانوں کو ستانے والے، نقصان پہنچانے والے، اسلام اور مسلمانوں کے دشمن مذاق تک اڑاتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ ہر امت کے پاس اللہ تعالیٰ ایک رسول کو بھیجتے ہیں، پھر جب ان کے رسول آ جاتے ہیں، ساری باتیں سمجھا دیتے ہیں، پھر بھی یہ لوگ نہیں مانتے، تب بھی ایک وقت کے لیے مہلت دی جاتی ہے، اور پھر آخر میں ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا ہے، اور ان کے اوپر ذرا سا بھی ظلم نہیں کیا جاتا۔ دیکھیے، وَلِكُلِّ اور ہر ایک امت کے لیے رسول، پیغمبر آئے ہیں،
فَإِذَا پھر جب جاء آ گئے رسولہم ان کے رسول قضیٰ تو فیصلہ کر دیا جاتا ہے بینہم ان کے درمیان بالقسط انصاف کے ساتھ وہم اور ان لوگوں پر لا یظلمون ظلم نہیں کیا جاتا. آگے دیکھیے وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اور وہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا. مشرکین مکہ مذاق اور دل لگی میں کہتے تھے نا بھائی اللہ کا عذاب لے آؤ، تم لے آؤ، کب آئے گا اللہ کا عذاب. جیسے آج بھی لوگ کہتے ہیں کہہ رہے بھائی فلسطین میں اتنا کچھ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اسرائیل کو کیوں نہیں ختم کر دیتا، یہ کیوں نہیں کر دیتا، وہ کیوں نہیں کر دیتا. بعض اسلام کے دشمن جو ہے نا مذاق اڑا کے کہتے ہیں ارے اللہ اگر ہے تو کیوں نہیں آتا ہے. تو بھائی اللہ کی حکمت ہے اس میں، ہے نا، ایک مہلت دیتا ہے اللہ تعالیٰ. دیکھیے وَيَقُولُونَ اور یہ لوگ کہتے ہیں متا کب هَذَا الْوَعْدُ یہ وعدہ پورا ہوگا ان کنتم اگر تم صادقین سچے ہو، کب پورا ہوگا. ہم تو اتنے ظلم ڈا رہے ہیں لیکن کب ہوا. بہت مہلت ملی، پھر اس کے بعد جب سرکشیاں بڑھتی رہی تو فتح مکہ ہوا اور جتنے بھی دشمنان اسلام تھے سب شکست کھا گئے. دیکھیے تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، اے پیغمبر یہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا وعدہ کب آئے گا. بھائی اگر تم سچے ہو تو لا کے دکھاؤ. تو آپ کیا فرما دیجئے قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ آپ فرما دیجئے میں تو اپنے لیے بھی کسی نقصان یا نفع کا اختیار نہیں رکھتا سوائے اس کے جو اللہ کو منظور ہو. پیغمبر سے کیا کہلوا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ نفع اور نقصان کا مالک کون ہے، اللہ ہے. میں تو خود اپنے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں. اگر میں نفع اور نقصان کا مالک ہوتا تو بہت سارے ایسے واقعات ہوئے کہ حضور کو زہر دیا گیا کھانے میں ملا کے، حضور کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے نا، حضور کے خلاف سازشیں رچی گئی. لیکن اللہ نے بتایا وحی کے ذریعے. اگر اللہ کے نبی کو پہلے سے سب کچھ معلوم ہوتا تو اللہ کے نبی کو ذرا سی بھی نقصان والی کوئی بات نہیں پہنچتی، صحابہ کو کوئی نقصان والی بات ہی نہیں پہنچتی. کتنے صحابہ اکرام شہید ہو گئے، اللہ کے نبی کو پتہ ہوتا کہ صحابی وہاں جائیں گے تو شہید ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہلوا رہا ہے اپنے پیغمبر سے کہ خدا تو اللہ ہے، اللہ ہی کو سب معلوم ہے، میں تو اللہ کا پیغمبر ہوں، جتنا اللہ تعالیٰ میرے پاس بھیجتا ہے وہ میں تمہیں دے دیتا ہوں. قل آپ فرما دیجئے لا املکو میں مالک نہیں ہوں لنفسی خود اپنے لیے بھی ذرًا نقصان کا ولا نفع اور نہ نفع کا الا ما مگر اتنا ہی شاء اللہ جتنا اللہ چاہے. لکل امت اجل ہر گروہ کے لیے ایک وقت مقرر ہے. اللہ نے ایک وقت مقرر کر کے رکھا ہوا ہے. ظالموں کے لیے ایک وقت ہے، ٹھیک ہے ظالم کو ڈھیل ملتی ہے، بعض دفعہ دنیا میں بہت مزے کر رہا ہوتا ہے وہ، لیکن ایک وقت ہوتا ہے اللہ کے عذاب کا. اور دنیا میں کبھی عذاب نہ بھی آئے تو آخرت میں عذاب آتا ہے، لیکن عذاب آئے گا اس کے اوپر. لکل امت ہر گروہ کے لیے اجل ایک وقت مقرر ہے. اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون جب ان کا مقررہ وقت آ پہنچے گا تو نہ وہ ایک لمحہ پیچھے ہٹیں گے اور نہ آگے بڑھ سکیں گے. جب وقت مقرر ہو جاتا ہے، مان لیجیے موت کا وقت آ گیا تو وہ نہ آگے ہوتی ہے موت نہ پیچھے ہوتی ہے، اپنے وقت پر آ جاتی ہے. پوری دنیا کی طاقتیں پھر موت کو روک نہیں پاتی. اذا جب جاء آ جائے گا اجلہم ان کا وقت فلا یستأخرون تو وہ نہ تو پیچھے ہٹیں گے ساعتاً ایک قدم ایک لمحہ بھی، ولا یستقدمون اور نہ آگے بڑھ سکیں گے. دیکھیے قل ارأیتم ان اتاکم عذابہ بیاتا او نہارا ماذا یستعجل منہ المجرمون آپ کہیے تمہارا کیا خیال ہے اگر اللہ کا عذاب تمہارے اوپر رات یا دن کو آ جائے تو تم کیا کر لو گے. عذاب کون سی ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے مجرمین جلد بازی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم یہ جو عذاب کی جلدی کرتے ہو، چلو عذاب اگر آ بھی گیا، چلو عذاب آ گیا، طوفان آ گیا یا پہلے جیسے قوموں پر عذاب آیا ویسے عذاب آ جائے، تو عذاب ایسی کون سی چیز ہے کہ وہ آ جائے گا تو تمہارا فائدہ ہو جائے گا، تمہاری نقصان ہوگا نا. چلو آ گیا عذاب، تو عذاب سے فائدہ کیا، کون سی ایسی چیز ہے جو پسند کی جاتی ہے عذاب. اللہ تعالیٰ اسی بات کو بیان فرما رہا ہے. قل آپ کہیے ارأیتم تمہارا کیا خیال ہے ان اتاکم اگر تمہارے پاس آ جائے عذابہ عذاب بیاتن رات میں او نہارن یا دن میں، ماذا تو کیا کرو گے تم، یستعجلو کہ تم اس جلدی مچا رہے ہو منہ اس کی، مجرمون مجرم ہوتے ہوئے بھی، یعنی تم اس کی جلدی بازی تو ایسے مچا رہے ہو جیسے وہ کوئی اچھی چیز ہو، حالانکہ تم مجرم ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کا انکار کرنے والے ہو. تو اگر عذاب آگے تو کرو گے کیا، ذرا یہ بتاؤ. دیکھیے اثم اذا ما وقع آمنتم بھی کیا جب عذاب آ جائے گا تب اس کا یقین کرو گے.
جب عذاب آ جائے گا تب ایمان لے کے آؤ گے؟ الآن وقد کنتم بہ تستعجلون، تم نے اب جا کر تسلیم، اس وقت تم سے کہا جائے گا کہ تم نے اب جا کر تسلیم کیا اور تم اسی کے لیے جلدی مچا رہے تھے۔ عذاب آ گیا، پھر تم نے اگر ایمان لے آئے تو پھر کیا فائدہ؟ پھر عذاب آ گیا، پھر تو تم مان ہی لوگے نا، پھر تو عذاب دیکھ کے تو اچھوں کی پینٹ گیلی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی بات کو بیان فرما رہا ہے، اثم، کیا پھر، اذا، جب، ما وقع، عذاب آ جائے گا، آمنتم، تم تو کیا تم اس کا یقین کرو گے؟ الآن، اس وقت تم سے کیا کہا جائے گا؟ الآن، کہ تم نے اب تسلیم کر لیا، اب قبول کر لیا، اب ایمان لے آئے، وقد کنتم، حالانکہ تم لوگ بھی اسی عذاب کی تستعجلون، جلدی مچا رہے تھے۔ اب عذاب آ گیا تو اسی کی جلدی میں، یہی تو ہوگا، اس سے زیادہ کیا ہوگا؟ آگے دیکھیے، ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، پھر گناہ کرنے والوں سے کہا جائے گا ہمیشہ کا عذاب چکھتے رہو، تم کو تمہارے ہی کیے کا بدلہ دیا جا رہا ہے۔ عذاب آ گیا تو پھر توبہ قبول نہیں ہوتی، ایمان قبول نہیں ہوتا، کیونکہ ایمان بالغیب یہ مقبول ہے نا۔ تو اگر دنیا کے اندر عذاب آ گیا تمہارے کہنے پر، پیغمبر نے کہا اور تم نے جو مطالبہ کیا، عذاب آ گیا، پھر تمہاری توبہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ بالکل اسی طرح سے جب آخرت میں تم کہو گے نا یا اللہ معاف فرما، تو پھر کوئی معافی نہیں ملے گی، پھر تم ایمان لے کر بھی آؤ گے تو بھی ایمان قبول نہیں ہوگا۔ اور تم سے کیا کہا جائے گا؟ ثم، پھر، قیلا، کہا جائے گا، للذین، ان لوگوں سے، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا ہے، ذوقوا، چکھو، عذاب الخلد، ہمیشہ کا عذاب، ہل تجزون، تمہیں بدلہ دیا جا رہا ہے، الا، صرف انہی کاموں کا، بما، انہی کاموں کا، کنتم تکسبون، جو تم کرتے تھے۔ آگے دیکھیے، وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ هِيَ وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ، اور وہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ بات سچ ہے؟ قُلْ اِی وَرَبِّی إِنَّهُ لَحَقٌّ، آپ کہہ دیجئے ہاں میرے پروردگار کی قسم یقیناً یہ سچ ہے۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ، اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو عذاب کی باتیں ہیں، جو بھی کچھ ہوا ہے، تو یہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا سچ ہے؟ تو آپ فرما دیجئے پیغمبر یہ سچ ہے، بالکل ایسے ہی ہوگا، دنیا میں عذاب آ گیا، نہیں آیا تو آخرت میں ہوگا، اور آخرت میں تم یہ سب کچھ کرو گے تو پھر تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ ثم وَيَسْتَنبِئُونَكَ، اور یہ لوگ پوچھتے ہیں آپ سے، احق، کیا یہ باتیں سچ ہیں؟ قل، آپ فرما دیجئے، ای، ہاں، وربی، میرے رب کی قسم، انہ لحق، یہ بالکل برحق ہے، وما انتم، اور تم لوگ، بمعجزین، اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ تو یہ آج کا ہمارا رکوع نمبر 5 کمپلیٹ ہو گیا۔ مجھے امید ہے آج کا رکوع آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کلپ کو شیئر کیجئے، دوسروں تک پہنچائیے، اور کومنٹ ضرور کیا کریں، کومنٹ میں آپ لوگوں کے پڑھتا ہوں، مجھے اچھا لگتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوشل میڈیا پر کام کرتے ہوئے 5 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں، لیکن ابھی تک آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ میں کسی چیز کو، کوئی پروڈکٹ کی اسپانسرشپ لے کے آپ کو بول رہا ہوں کہ یہ چیز خریدو، اس کے بہت فائدے ہیں، کیونکہ مجھے اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ ہر مہینے میرا نقصان ہوتا ہے کیونکہ میں اسپانسرشپ نہیں لیتا ہوں، کسی بھی پروڈکٹ کا ایڈ نہیں کرتا ہوں، کیونکہ مجھے اس کے بارے میں نہیں پتا۔ تلبینہ جو اس وقت آپ میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں، اس کا میں آپ کو ایڈ اس لیے کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اور اس کو ریکمینڈ آپ کو اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ یہ جو تلبینہ ہے، تلبینہ میں نے بھی بہت کھایا ہے اور آپ نے بھی تلبینہ استعمال کیا ہوگا، لیکن ایک بڑی پرابلم تلبینے میں مجھے دیکھنے کو یہ ملی، مارکیٹ میں جتنے بھی تلبینے ہیں اس میں وہ مزہ ہی نہیں آتا، کوالٹی کی بہت کمی پائی جاتی ہے۔ یہ جو تلبینہ ہے آپ دیکھیں گے، مائی ہدایہ کا تلبینہ، یہ ایسا تلبینہ ہے جو پرسنلی مجھے بہت پسند ہے، اور یہ انشاءاللہ آپ کو ایک بار اگر آپ اس کو ٹیسٹ کر لو گے تو آپ کو اس کے علاوہ کوئی اور تلبینہ بھائے گا ہی نہیں۔ اس تلبینے کے ساتھ کوالٹی میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا گیا ہے، بھر بھر کے کوالٹی اس کے اندر رکھی گئی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر بارلے فلور ہے، کیشو ہے، ریزنس ہیں، ڈیٹس، پستہ، آلمنڈ اور بہت ساری طاقت کی چیزیں اس میں ملائی گئی ہیں۔ اور تلبینے کے فائدے کیا ہیں آپ لوگ گوگل کر سکتے ہیں، بے شمار فائدے تلبینے کے ہیں۔ ہم لوگ جو ہے نا جم کرنے والے بندے خاص طور پر کیا کرتے ہیں نا، وہ طاقت کے لیے پروٹین کے ڈبے پی رہے ہیں اور وہ پاؤڈر کے ڈبے کھا رہے ہیں، وہ ڈولے بنانے کے لیے جو ہے نا پاؤڈر پی رہے ہیں جو نقصان پہنچاتے ہیں باڈی کو۔ طاقت کے لیے آپ تلبینہ کھا سکتے ہیں، جسم میں کمزوری ہے آپ اس تلبینے کو یوز کر سکتے ہیں۔
उठते बैठते आंखों में अंधेरा आ जाता है, दिल की बीमारियों को दूर करने के लिए और वजन को कम करने के लिए, जिस्म को सेहतमंद रखने के लिए, कमजोरी को दूर करने के लिए बेशुमार फायदों में तलबीना फायदा पहुंचाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में तलबीने को बहुत पसंद भी किया जाता था, इसीलिए आप एक बार इस तलबीने को जरूर ट्राई कीजिएगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि ये तलबीना आपको बहुत पसंद आने वाला है। ऑर्डर करने के लिए आप इस नंबर पर भी जा सकते हैं और वेबसाइट myhadaya.in, इस वेबसाइट पर भी आप विजिट कर सकते हैं। मैं आपको फिर बोल रहा हूं कि इस तलबीने को यूज करने के बाद, क्योंकि मैं इसको पर्सनली यूज कर रहा हूं, इस तलबीने को यूज करने के बाद आपको कोई और तलबीना पसंद नहीं आएगा। इतना इसके अंदर आपको क्वालिटी वाइज आइटम देखने को मिलने वाला है। तो ऑर्डर कीजिए अभी, दुआओं की गुजारिश है, और इसको रिकमेंड भी कीजिए। और जो लोकल चीजें हैं इधर उधर की जो पाउडर वगैरह से बनती हैं, ये देसी आइटम है, इसको इस्तेमाल कीजिए ताकि जेन्युइन फायदा, जो रियल फायदा है वो आपकी बॉडी को मिल सके। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।